اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 سے 91 تک، اور یہ آج تیسرا سپارہ الحمدللہ پورا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے میثاق کا عہد النبیین پیغمبروں سے، لما کہ جو کچھ آتیتکم میں دوں گا تمہیں، من کتاب سے، والحکمت اور دانائی سے، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم پاس تمہارے، لتؤمنن ضرور ایمان لاؤ تم بھی اس پر، ولا تنصرنہ اور ضرور مدد کرنی ہوگی اس کی۔ قالا کہا اس نے، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، واخذتم اور لیا تم نے، علی ذالکم اس پر، اسری میرا ذمہ۔ قالوا کہا انہوں نے، اقررنا اقرار کیا ہم نے۔ قالا فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، وانا اور میں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین گواہ ہوں۔ فمن پس جو تولا پھر جائیں، بعد ذالک بعد اس کے، فاولئک پس یہی لوگ، ہم وہ، الفاسقون بد کردار ہیں۔ افغیر کیا پس سوائے دین اللہ کے، یبغون تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلم فرما بردار ہیں، من جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہا اور زبردستی سے، وإلیہ اور طرف اسی کے، یرجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں تو پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا، اور اس اقرار پر میرا ذمہ یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عہد و پیمان کے گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی اور زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دین حق کی اصل عظیم کیا ہے؟ اللہ کے تمام نبی ایک ہی دین کے داعی تھے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جب اللہ کا دین ایک ہے تو تمام انبیاء ایک ہی دین کی مختلف کڑیاں ہیں۔ تو جو کوئی ان میں تفریق کرتا ہے، ایک کو مانتا ہے دوسرے کا انکار کرتا ہے، وہ حقیقت میں پورے سلسلہ ہدایت کا منکر ہے۔ وجہ کہ سب انبیاء کرام کو ہدایت بھیجنے والا ایک اللہ نے ہر نبی کو بھیجا اور ہدایت دی، اور اگر ایک کا انکار کرتے ہیں تو پھر سب کا انکار۔ آگے فرمایا، کل کہو، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل ہوئی، علینا ہم پر، وما اور جو انزل نازل کی گئی، علی ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد ان کی پر، وما اور جو اوتیا دی گئی، موسیٰ کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون اور انبیاء کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بینا درمیان، احد ان کسی کے، منہم ان میں سے،
وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ فرمایا کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا ومن اور جو شخص یبتغی طالب ہوگا غیر سوائے الاسلامی اسلام کے دیناً کسی اور دین کا فلن پر ہرگز نہیں یقبل وہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے وہوا اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ کیفا کیوں کر یہدی ہدایت دے اللہ قوماً ایسے لوگوں کو کفروا جو کافر ہو گئے بعد ایمانہم ایمان لانے کے اپنے وشاہدوا اور گواہی دے چکے انا کہ الرسول یہ پیغمبر حق برحق ہیں وجاءہم اور آ گئے ان کے پاس البینات دلائل بھی واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم لوگوں کو جو کون ہے الظالمین بے انصاف۔ فرمایا اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین کا طالب ہو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کا دین قوانین فطرت کی اطاعت کا نام ہے۔ زمین و آسمان میں جس قدر مخلوق ہے سب اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے قانون فطرت کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے سوا کائنات ہستی میں اور کون ہے جس کی راہ پر چلا جائے؟ اللہ کی راہ پر چلنے سے تمہیں انکار ہے جس پر تمام کارخانہ ہستی چل رہا ہے۔ دین اسلام ہی روح انسانی کے لیے عالمگیر راہ مستقیم ہے۔ جو اس کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن انسانوں نے اسے چھوڑ کر اپنے الگ الگ گروہ بنا لیے ہیں جو ہر جماعت دوسری جماعت کو جھٹلانے لگی۔ قرآن پاک اس لیے آیا ہے کہ اس گمراہی اور فرقہ بندی سے دنیا کو نجات دلائے۔ سچائی کی راہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی یکساں طور پر تصدیق کی جائے اور ان کی تعلیمات کو اپنے لیے دستور العمل بنایا جائے۔ جن لوگوں نے دین حق کی حقیقی ہدایت پا کر پھر دانستہ اس سے انحراف کیا اور سچائی کی کوئی دلیل اور کوئی نشانی بھی ان کے لیے عبرت و بصیرت کا موجب نہ بنی اور آج بھی محض ضد اور ہٹ درمی سے دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا آخرت کے دائمی عذاب کو اور ذلت و رسوائی کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے قانون مکافات کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھے کو اچھے نتیجے کا سامنا ہوگا اور برے کو برے کا۔ یہ نہ سمجھو کہ آخرت کی سزائیں بھی دنیا کی سزاؤں کی طرح ہیں۔ اگر مجرم چاہے تو مال و دولت خرچ کر کے بچ جائے، نہیں، اللہ کی عدالت میں کسی گناہ کے بدلے میں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہاں اگر تم کیا کرو گے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بدلے تمام دنیا کی دولت دے دو یا کرۂ ارضی سونے سے بھر کر دے دو تب بھی تم اس سزا سے ہرگز بچ نہ سکو گے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک شخص کو جسے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا اگر تجھے جو تیرا دنیا میں مال و دولت تھا سارا دے دیا جائے اور تو اسے سارے کو اللہ کے راستے میں دے کر جہنم سے نکلنا چاہے تو تجھے قبول ہے؟ وہ کہے گا ہاں میرے اللہ تعالیٰ میں دینے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو دنیا میں تھا تو تجھ سے اس سے کم مطالبہ کیا گیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اس وقت تو نے اس بات کو نہ مانا، اب پھر اسے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا ان لوگوں کی اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم سزا ہے ان کی، ان کے علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناسی اور لوگوں کی اجمعین سب کی۔ فرمایا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت، خالدین فیہا اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب لگ گیا عذاب کے ساتھ، العذاب خاص عذاب ہے، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت نہ تو مہلت دی جائے گی اور نہ ان کا عذاب ہی ہلکا، وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اللہ مگر اللہ نے ابھی دروازے بند نہیں کیے، اللہ مگر الذین جنہوں نے توبہ کی، من بعد سے ذالک اس کے، واصلحوا اور اپنی حالت درست کر لی یا اصلاح کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر غلطی سے کسی نے اسلام کے بعد وہ مرتد ہوا ہے تو اس کے لیے دروازے بند نہیں ہوئے، ابھی موقع ہے، دوبارہ اسلام میں آ سکتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں کو محو کر سکتی ہے بشرطِ سچی توبہ ہو، اور اگر کسی کی حق تلفی کی گئی ہے تو جس کا حق تلف ہوا ہے وہی معاف کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین بے شک جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم بعد ایمان لانے کے اپنے، ثم پھر ازدادوا بڑھتے گئے کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں تقبل قبول ہوگی توباتہم توبہ ان کی، واولئک اور یہی لوگ ہم الضالون گمراہ ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر ہوں، فلن پس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا، من احدی کسی ایک سے، احدہم کسی ایک سے، ان میں ملء الارض زمین بھر کا، ذہباً سونا، ولو اگرچہ افتدا فدیہ میں دے دے بھی اس کو، ابھی میں نے وہ حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے نا کہ سارا زمین بھر سونا دینے کو تیار ہو جائے گا، یہ ایک بات ہے، وہاں تو کسی کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، وہاں تو عملوں نے کام آنا ہے، جس کے عمل نیک ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کے عمل برے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ فرمایا اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے عذاب ہے، کیسا؟ علیم دکھ دینے والا۔ دوسرا کام وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اور کفری کی حالت میں مر گئے اگر وہ نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کا سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔
آج ہمارا تیسرا پارہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔